اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں پارہ 10 کے ربع 2 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یعنی پارہ 10 کا پہلا ربع جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے شروع کر کے اور نصف تک، پارے کا جو نصف ہے وہاں تک کی تلاوت کا شرف الحمدللہ میں حاصل کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں تاکہ لوگ قرآن کی آیتوں کو، یعنی سورہ توبہ کی آیتوں کو سامنے رکھیں ابتدا سے اور ترجمہ سنتے رہیں۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا کہ کن آیت کا کیا ترجمہ ہے۔ اسے سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سورہ توبہ کو، کہ اس میں مشرکین کی رسوائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، اب ان سے خدا و رسول کی طرف سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے۔ لہذا کافروں، 4 مہینے تک آزادی سے زمین میں سیر کرو، اور یہ یاد رکھو کہ خدا سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو، اور خدا کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور اللہ و رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں مشرکین سے بیزار ہیں، لہذا اگر تم توبہ کر لوگے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر انحراف کیا تو یاد رکھنا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، علاوہ ان افراد کے جن سے تم مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اور تمہارے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کی ہے، تو 4 مہینے کے بجائے جو مدت طے کی ہے اس وقت تک عہد کو پورا کرو کہ خدا تقوی اختیار کرنے والوں کو دو سکتا ہے۔ پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفت میں لے لو، قید کر دو، اور ہر راستہ اور گزرگاہ پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ اور راستہ تنگ کر دو۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، تاکہ وہ کتاب خدا سنے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے جہاں اس کی پناہ گاہ ہو وہاں تک اس کو پہنچا دو۔ اور یہ مراعات اس لیے ہے کہ یہ جاہل قوم حقائق سے آشنا نہیں ہے، اس لیے ان کی مدد کرو۔ اللہ رسول کے نزدیک عہد شکن مشرکین کا کوئی عہد و پیمان کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، اگر تم لوگوں نے کسی سے مسجد الحرام کے نزدیک عہد کر لیا ہے تو جب تک وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو، کہ اللہ متقی اور پرہیزگار افراد کو دوست رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ کس طرح رعایت کی جائے جب کہ یہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ کسی ہمسائیگی اور قرابت کی نگرانی کریں گے اور نہ کوئی عہد و پیمان دیکھیں گے، یہ تو صرف زبانی تم کو خوش کر رہے ہیں، ورنہ ان کا دل قطعی منکر ہے اور ان کی اکثریت فاسق اور بد عہد ہے۔ انہوں نے آیت الہیہ کے بدلے بہت تھوڑی سی منفعت کو لے لیا ہے اور اب راہ خدا سے روک رہے ہیں، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ یہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت یا قول و قرار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ صرف زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ عہد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے سربراہوں سے کھل کر جہاد کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید یہ اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیا تم اس قوم سے جہاد نہ کرو گے جس نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے اور رسول کو وطن سے نکال دینے کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور تمہارے مقابلے میں مظالم کی پہل بھی کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو تو خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف پیدا کرو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا، اور صاحبان ایمان قوم کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ
دور کر دے گا، اور اللہ جس کی توبہ کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، جب کہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں، جنہوں نے خدا، رسول اور صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کسی کو دوست نہیں بنایا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ کام مشرکین کا نہیں ہے کہ وہ مساجد خدا کو آباد کریں، جبکہ وہ خود اپنے نفس کے کفر کے گواہ ہیں، ان کے اعمال برباد ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ روز آخرت پر ہے، اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، اور سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان قریب ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادی کو اس کا جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور رائے خدا میں جہاد کرتا ہے؟ ہرگز یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت بھی نہیں کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور رائے خدا میں جان و مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں، اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔ ایمان والوں، خبردار، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں، اور جو شخص بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اولاد، برادران، ازواج، عشیرہ، قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جس کے خسارے کی طرف سے فکر مند رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہاری نگاہ میں اللہ، اس کے رسول اور رائے خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ امر الہی آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ بے شک اللہ نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی تمہارا ناز کرنا تمہارے کام نہیں آیا، اور تمہارے لیے زمین اپنی وسعتوں سمیت تنگ ہو گئی، اور اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اس کے بعد خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبان ایمان پر سکون نازل کیا، اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کفر اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کیا، کہ یہی کافرین کی جزا اور ان کا انجام ہے۔ اس کے بعد خدا جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لے گا، کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والوں، مشرکین صرف نجاست ہیں، لہذا خبردار اس سال کے بعد مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے پائیں، اور اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو عنقریب خدا چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی بنا دے گا، کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ ان لوگوں سے جہاد کرو جو خدا و روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس چیز کو خدا و رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے، اور اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی دین حق کا التزام نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے ذلت کے ساتھ تمہارے سامنے جزیہ پیش کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں، ان باتوں میں یہ بالکل ان کی مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہا کرتے تھے۔ اللہ ان سب کو قتل کرے، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو خدا کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے، حالانکہ انہیں صرف خدا یکتا کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ واحد و بے نیاز ہے، اور ان کے مشرکانہ خیالات سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں،
حالانکہ خدا اس کے علاوہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کرے، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔